آپ نے دیکھ لیا آج وزیراعظم پاکستان نے ان کی ہدایت کے اوپر ڈپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا کیا، ایک ایسی رولنگ جاری کی جس کے حوالے سے سارا دن پاکستان کے نامور جو جورسٹس ہیں، جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، وہ ابھی بھی اس حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ایک ایسا عمل جس کی گنجائش ہی آئین میں نہیں تھی، جس کے لیے وزیراعظم کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں تھا، کوئی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہی نہیں تھی، وزیراعظم پاکستان نے آج اپنے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر سے وہ بھی کروا دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں آج ووٹ آف نو کانفیڈنس بغیر ووٹ کے ریجیکٹ کر دی گئی اور سہارا لیا گیا آرٹیکل 5 کا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ رولنگ پڑھی جائے تو اس کے اندر کچھ بڑی زبردست قسم کی کانٹرڈکشنز ہیں۔ کانٹرڈکشنز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن حکومت کے لیے ایک سوال ہے اور وہ بہت اہم ہے کہ اگر حکومت کا آج یہ سارا قدم، یعنی کہ جس طرح سے ڈپٹی سپیکر نے رولنگ دی، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ایڈوائس بھیجی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، جو کہ فوری طور پر منظور کر لی گئی کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائے، نیشنل اسمبلی تحلیل کر دی جائے، ایک اور لیئر ایڈ کی گئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے اس پورے پروسیس کے اندر، جب کیبنٹ ڈویژن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو۔ اب وہ وزیراعظم فارملی نہیں رہے، ایک ٹٹلر ہیڈ ہے، اور یہ بھی کہ ان کی کابینہ بھی اب نہیں رہی، نہ معاونین خصوصی رہے ہیں اور نہ ہی ان کے ایڈوائزرز رہے ہیں۔ ایک اور لیئر ایڈ کی گئی ہے اس پورے پروسیس کے اندر۔ دلچسپ بات یہ ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آج گلا پھاڑ پھاڑ کر ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے عمران خان صاحب جیت گئے اور اپوزیشن ساری ہار گئی، ان کی لائن پٹ گئی، کسی کی اچکن نکر بن گئی، مختلف باتیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ آئین کے اتنے ہی مطابق تھا اور اس کے حوالے سے کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں تھی اور جو کچھ ہوا ہے وہ آئین کے عین مطابق ہے، تو پھر وہ لوگ جو کہ شاید آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے ہیں اور کانوں میں انہوں نے کوئی روئی ٹھوسی ہوئی ہے، لہٰذا ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج سپریم کورٹ کا یہ حکم جو آرڈر ہے اس کو پڑھیے، اس لیے کیونکہ اس کے اندر ایک بات بہت انڈیکیٹو ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آنریبل چیف جسٹس صاحب خود یہ فرماتے ہیں اور اس آرڈر کے اندر تحریر کر دیا گیا ہے، جو کہ میں آپ کی آسانی کے لیے پڑھ بھی دیتا ہوں۔ صفحہ 2 کے اوپر لکھا ہے کہ several honorable judges of the court have met me earlier today to share their concern about the constitutional situation following the rejection of motion of no confidence against the Prime Minister by the Deputy Speaker on the basis of the Article 5 of the Constitution۔ یعنی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ، the Supreme Court of Pakistan، اس سپریم کورٹ کے ججز کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جس طریقے سے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بغیر ووٹ کیے ریجیکٹ کیا گیا ہے، اس سے ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ اتنے ہی پروسیجر کی بات ہوتی تو عام طور پر آج کے دنوں میں کوئی سبسکرائب نہیں کرتا جوڈیشل ایکٹیوزم کو، اتنا آسان نہیں ہوتا آج کے دور میں، اور جس طرح کی جو ڈیمیرر ہے، جو سٹیچر ہے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب کا کہ وہ بہت زیادہ رش کریں کسی بھی سو موٹو نوٹس کے اوپر، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ عدالت نے سو موٹو نوٹس لیا ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے جو ہم نے کیا وہ سب لیگل ہے اور لائن پٹ گئی پوری اپوزیشن کی اور یہ سارے فارغ ہو گئے اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اتنی ڈرنے کی کیا بات ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ عوام سے مینڈیٹ ملے تو الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سوال یہی ہے کہ کیا اپوزیشن الیکشن سے بھاگ رہی ہے یا عمران خان صاحب، اب وہ کیونکہ فارملی الیکٹڈ وزیراعظم نہیں رہے لیکن جب وہ وزیراعظم تھے، وہ ان کی پوری کابینہ، کیا وہ تحریک عدم اعتماد سے بھاگ رہی تھی؟ اور وزیراعظم صاحب نے آج ایک اور میں کہوں گا کہ غلط بیانی کی، دروغ گوئی کی، جھوٹ ایک سخت لفظ ہے میں نہیں بولوں گا، اس لیے کیونکہ جس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کو وہ ریفر کر رہے ہیں، 37ویں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس کا اعلامیہ آپ پڑھیے، ریڈیلی اویلیبل ہے، اس میں کہیں لفظ کانسپریسی نہیں لکھا گیا، اس میں کہیں پر بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی اسے اس سے ریلیٹ نہیں کیا گیا۔ آج وزیراعظم صاحب جناب عمران خان صاحب تشریف لاتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ ایک سازش ہے، انٹرنل انٹرفیرنس کی بات ضرور ہوئی لیکن اس کا بھی جواب کیا کہ ہم فارملی دیں گے اور ڈپلومیٹک نارمز کے ذہن میں رکھتے ہوئے دیں گے جواب، جو کہ شاید جواب دیا بھی گیا، لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ جب اس حد تک لا قانونیت بڑھ جائے، آئین کو کوئی ایڈریس نہ کرے، کوئی اس کو خاطر میں نہ لائے، تو آج جو ہوا فیصلہ اب آنریبل سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوگ یعنی 197 لوگ جو کہ آج وزیراعظم کے خلاف جنہوں نے ووٹ کیا وہ موجود تھے، کیا انہوں نے غیر آئینی کام کیا؟ کیا وہ خدا نخواستہ پھر آئین کے روح سے غدار ہیں؟ کیونکہ اگر آرٹیکل 5 کے ذریعے یہ رولنگ ٹھیک ہے
تو پھر وہ لوگ جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں وہ تو پھر سارے غدار ہیں. اب اس کا فیصلہ آنریبل سپریم کورٹ نے کرنا ہے.